السلام علیکم۔ آج 20 مئی کی 10 تاریخ پاکستان میں عصر شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کابل کا ایک روزہ دورہ کیا ہے، جس میں انہوں نے افغان صدر اشرف غنی سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں برطانوی چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل نکولس پیٹرک کارٹر بھی موجود تھے۔ پاک فوج کے شعبۂ تعلقات عامہ کی طرف سے جاری بیان کے مطابق جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا تھا کہ پرامن افغانستان کا مطلب پرامن خطہ اور بالخصوص پرامن پاکستان ہے۔ آرمی چیف نے پاکستان کے اس عزم کو دہرایا کہ ہم افغان قیادت میں افغانستان میں امن کے خواہاں ہیں۔ آرمی چیف نے افغان قومی مفاہمتی کونسل کے چیئرمین عبداللہ سے بھی ملاقات کی۔ اس دورے میں ان کے ساتھ پاکستانی خفیہ ادارے ISI کے سربراہ بھی موجود تھے۔ افغان طالبان نے عید الفطر کے احترام کے پیش نظر ملک بھر میں 3 دن کی جنگ بندی کا اعلان کیا ہے۔ طالبان کا کہنا ہے کہ تمام کمانڈروں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ عید کے تیسرے دن تک اپنے مخالفین کے خلاف کارروائیاں روک دیں۔ یہ اعلان ایک ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب افغانستان میں ہر طرف پرتشدد جھڑپیں اور بم دھماکوں کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ دوسری جانب صوبے زابل میں ایک بس کو بم سے نشانہ بنانے کے نتیجے میں کم از کم 11 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ کابل سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق افغان صدارتی محل نے ایک بیان میں کہا ہے کہ افغان صدر اشرف غنی نے افغان نیشنل سیکیورٹی فورسز کو حکم دیا ہے کہ وہ عید الفطر کے احترام میں جنگ بندی کا احترام کریں۔ صدارتی محل کے بیان میں کہا گیا ہے کہ افغان اسلامی جمہوریہ عید الفطر کے موقع پر طالبان کی 3 روزہ جنگ بندی سے آگاہ ہے، لیکن وہ اور پوری قوم افغانستان میں مکمل اور حقیقی فائر بندی پر اصرار کرتی ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ شہریوں پر تشدد اور قتل عام اور املاک کی تباہی نہ صرف عید پر ممنوع ہے، بلکہ یہ عام دنوں میں بھی اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ادھر افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ہفتے کو لڑکیوں کے ایک اسکول کے باہر ہونے والے دھماکے میں ہلاک افراد کی تعداد 63 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ اقوام متحدہ، یونیسیف اور پاکستان نے اس واقعے کی مذمت کی ہے۔ افغان وزارت داخلہ نے اتوار کو ایک بیان میں بتایا کہ ہلاک ہونے والوں میں اکثریت طالبات کی ہے، جن کی عمریں 11 سے 15 سال کے درمیان ہیں۔ ترجمان وزارت داخلہ طارق آریان کے مطابق دھماکے میں 100 سے زائد افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ حملے کی ذمہ داری تاحال کسی گروپ نے قبول نہیں کی ہے، البتہ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اس حملے کی مذمت کی ہے۔ افغان صدر اشرف غنی نے اس حملے کا ذمہ دار طالبان کو ٹھہرایا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس نے کابل میں اسکول کے قریب ہونے والے دھماکے کی مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو بھی اس گھناؤنے جرم کے ذمہ دار ہیں، ان کا احتساب ہونا چاہیے۔ پاکستان نے بھی کابل میں اسکول پر حملے کی مذمت کی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ حکومت پاکستان افغانستان کے عوام اور حکومت سے دلی تعزیت کا اظہار کرتی ہے اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا گو ہے۔ عالمی رہنماؤں نے افغانستان کے دارالحکومت کابل میں خوفناک حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ یونیسیف نے ایک علیحدہ بیان میں اس ظالمانہ حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ افغانستان کے لیے امریکہ کے خصوصی مندوب زلمے خلیلزاد کا کہنا ہے کہ اگر طالبان افغان امن عمل کو مسترد کرتے ہیں تو بائیڈن انتظامیہ افغان عوام کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ زلمے خلیلزاد کا تاشقند، دوحہ، کابل اور دوشنبے کا دورہ مکمل کرنے کے بعد سلسلہ وار ٹویٹس میں کہنا تھا کہ اگر طالبان امن کا انتخاب نہیں کرتے تو امریکہ ان افغانوں کے ساتھ ہوگا جو ملک کو متحد رکھنا چاہتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ افغانستان کا سیاسی طور پر متحد رہنا لازم ہے۔ افغان امن عمل کے لیے تعینات امریکی خصوصی نمائندے کا یہ بیان ایسے موقع پر سامنے آیا ہے جب یورپی یونین اور نیٹو کے ساتھ ساتھ فرانس، جرمنی، اٹلی، ناروے، برطانیہ اور امریکہ کے سفارتکار طالبان کو موسم گرما میں کیے جانے والے حملوں کو بند کرنے
اور مذاکرات کی میز پر واپس آنے سے متعلق خبردار کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جرمنی کی وزارت داخلہ کی جانب سے جمعے کو جاری مشترکہ بیان میں افغانستان میں طاقت کے ذریعے حکومت کے قیام کی مخالفت کی گئی ہے، جس سے خطے کے امن کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف طالبان کے سیاسی دفتر کے نائب سربراہ شیر محمد عباس نے سفارتکاروں کے ساتھ ویڈیو کے ذریعے کی جانے والی گفتگو میں طالبان کی انسانی حقوق اور خواتین سے حقوق سے متعلق پالیسیوں کے بارے میں آگاہ کیا ہے۔ طالبان کے دوحہ میں تعینات ترجمان ڈاکٹر محمد نعیم نے سفارتکاروں کو افغانستان میں تعینات مغربی سفارتکاروں، صحافیوں اور انسانی حقوق کے کارکنوں کی حفاظت کی ضمانت دی ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے دو طرفہ تعلقات میں مزید استحکام لانے پر اتفاق کیا ہے۔ وزیراعظم عمران خان 3 روزہ سرکاری دورے پر جمعے کی شب سعودی عرب پہنچے تو سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے جدہ کے شاہ عبدالعزیز ایئرپورٹ پر خود ان کا استقبال کیا، جس کے بعد قصر السلام جدہ کے ایوان شاہی میں عمران خان اور محمد بن سلمان کے درمیان دو طرفہ تعلقات کے استحکام پر گفتگو ہوئی اور وفود کی سطح پر مذاکرات کیے گئے۔ دونوں رہنماؤں کی موجودگی میں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان 2 معاہدوں اور 2 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط بھی کیے گئے۔ وزیراعظم عمران خان کے دورے سعودی عرب کے موقع پر پاکستان اور سعودی عرب میں اعلیٰ رابطہ کونسل کا قیام عمل میں لایا گیا، جس کا مقصد دو طرفہ تعاون کے کلیدی شعبوں میں تیز تر فیصلوں اور ان پر عمل درآمد کی بغور نگرانی کے لیے اعلیٰ سطح کا ادارہ جاتی نظام وضع کرنا ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے جاری بیان کے مطابق اس کونسل کی سربراہی وزیراعظم عمران خان اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلطان مشترکہ طور پر کریں گے۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان کے مختلف علاقوں کوئٹہ اور تربت میں 2 مختلف واقعات میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے فرنٹیئر کور کے کم از کم 3 اہلکار جان کی بازی ہار گئے ہیں اور 5 زخمی ہوئے ہیں۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق فائرنگ کا پہلا واقعہ کوئٹہ سے تقریباً 70 کلومیٹر دور ہرنائی اور کوئٹہ کے سرحدی مقام مارگٹ میں سرکی کچھ میں پیش آیا۔ فائرنگ کا دوسرا واقعہ تربت میں پیش آیا، جس میں FC کے 4 اہلکار زخمی ہو گئے۔ پاکستان کی صحافتی تنظیموں نے وفاقی کابینہ کی جانب سے صحافیوں کے تحفظ کا بل کی منظوری کو خوشائند کہا ہے، تاہم صحافی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ اس قانونی مسودے کے سامنے آنے والے بعض نکات مبہم ہیں جنہیں واضح کیا جانا ضروری ہے۔ بل کے مطابق صحافیوں اور میڈیا پروفیشنلز کو اپنے ذرائع خفیہ رکھنے کا حق حاصل ہوگا، جبکہ صحافیوں کو کام کی انجام دہی میں رکاوٹ ڈالنے والوں کے خلاف کارروائی کے لیے کمیشن کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ یروشلم میں اسرائیلی سیکیورٹی فورسز سے جھڑپوں کے بعد کم از کم 80 فلسطینی ہسپتال میں داخل کیے گئے ہیں۔ طبی عملے کے مطابق ان افراد کو تصادم کے بعد ہسپتال لایا گیا۔ اسرائیلی پولیس کا کہنا ہے کہ فلسطینی مظاہرین نے مسجد اقصیٰ کے احاطے سے سڑک پر پتھراؤ کیا۔ جواب میں پولیس نے آنسو گیس اور سن کر دینے والی گیس کے شیل پھینکے۔ فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ سن کرنے والی گیس کے شیل مسجد کے احاطے میں فائر کیے گئے۔ مشرقی یروشلم کا پرانا حصہ اور مقدس مقام اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان تصادم کا مرکز ہے۔ امریکہ، یورپی یونین، مسیحیوں کے مذہبی پیشوا پوپ فرانسس اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے یروشلم میں کشیدگی بڑھنے پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور فریقین سے پرامن رہنے کی اپیل کی ہے۔ عرب ریاستوں نے یروشلم میں تشدد کے واقعات کی مذمت کی ہے۔ عراق کے شہر کربلا میں سیاسی کارکن کی ہلاکت کے بعد احتجاج کیا گیا ہے۔ ایہاب وزنی کو ہفتے کی شب نامعلوم افراد نے ان کے گھر کے باہر گولی مار کے قتل کر دیا تھا۔ وہ اکتوبر سن 2019 میں حکومت کے خلاف پھوٹ پڑنے والے مظاہروں میں سرگرم رہے تھے۔ ان کی موت کے بعد کربلا میں اتوار کو احتجاج کیا گیا، جس دوران مظاہرین نے سڑکوں اور پلوں کو ٹائر جلا کر بند کیا۔ بعد میں درجنوں مظاہرین ایرانی قونصل خانے کے باہر جمع ہوئے، عمارت کے باہر ٹائر جلائے اور اندر پارک کیے گئے ٹرالرز کو بھی آگ لگا دی۔
ایسے میں جب بالواسطہ جوہری مذاکرات کا نیا دور پھر سے شروع ہونے والا ہے، بائیڈن انتظامیہ نے اشارہ دیا ہے کہ ایران کو اس بات کی توقع نہیں ہونی چاہیے کہ امریکہ اسے نئی مراعات دے گا۔ انتظامیہ کے ایک سینئر اہلکار نے جمعرات کے روز اخباری نمائندوں کو بتایا ہے کہ جو مراعات دی جا سکتی ہیں انہیں واضح کیا جا چکا ہے۔ یہ مراعات اس لیے دی جا سکتی ہیں تاکہ سن 2015 کے سنگ میل کی حیثیت رکھنے والے جوہری معاہدے پر دوبارہ بات چیت ہو سکے، جسے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سن 2018 میں الگ ہونے کا اعلان کیا تھا۔ حالیہ ہفتوں کے دوران ایرانی عہدیداروں نے کہا ہے کہ امریکہ نے قابل قدر مراعات کی پیشکش کی ہے، لیکن یہ پابندیوں میں نرمی کے لیے ناکافی ہیں۔ تاہم انہوں نے یہ بات نہیں بتائی کہ بدلے میں ایران کیا کچھ دے سکتا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نیٹو کے مشرقی یورپی ملکوں کے سربراہ اجلاس میں ویڈیو لنک پر شرکت کریں گے۔ یہ اجلاس آج رومانیہ کے دارالحکومت بخارسٹ میں ہو رہا ہے، جس میں یوکرین اور بحر اسود کے خطے میں سلامتی کی صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ چین نے کہا ہے کہ سنکیانگ پر اقوام متحدہ کی تقریب تنظیم کے لیے توہین آمیز ہے۔ اقوام متحدہ سنکیانگ میں یہ غور مسلمانوں اور دوسری اقلیتوں پر مظالم اجاگر کرنے کے لیے ورچوئل تقریب منعقد کرے گی، جس کا اہتمام امریکہ، برطانیہ اور جرمنی کر رہے ہیں۔ چینی وزارت خارجہ کی ترجمان ہوا چن جنگ نے پیر کو کہا کہ اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم کو اس طرح استعمال کرنا تنظیم کے لیے اہانت کا باعث ہے۔ چین نے اقوام متحدہ کے رکن ملکوں پر زور دیا کہ وہ اس ایونٹ میں شرکت نہ کریں۔ چینی ترجمان نے بیجنگ میں نیوز بریفنگ کے دوران کہا کہ امریکہ کئی ملکوں کو ساتھ ملا کر اقوام متحدہ کے وسائل اور پلیٹ فارم کو پامال کر رہا ہے اور اپنے مفادات کی خاطر چین پر کیچڑ اچھال رہا ہے۔ اور اب کورونا وائرس سے متعلق خبریں۔ پاکستان کے صدر ڈاکٹر عارف علوی نے ملک میں 8 روزہ جزوی لاک ڈاؤن کے دوران لوگوں کو گھروں میں رہنے کی اپیل کی ہے۔ اپنی ایک ٹویٹ میں صدر پاکستان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں کیسز اس طرح نہیں بڑھ رہے جیسا کہ ہمارے ہمسایہ ممالک میں صورتحال ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں اوسطاً اب 4000 یومیہ کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں، لہٰذا ہمیں اب بھی احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ صدر علوی کا کہنا تھا کہ رمضان اور عید کے موقع پر احتیاط کریں اور حکومت کی جانب سے جاری کردہ ایس پی اوز پر سختی سے عمل درآمد کریں۔ وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا ہے کہ پاکستان میں کورونا ویکسین پروسیس ہونے کے بعد ماہانہ 30 لاکھ ویکسین کی خوراکیں پاکستان کے اندر تیار ہونا شروع ہو جائیں گی۔ دوسری جانب پاکستان میں بیرونی ممالک سے ویکسین کی آمد کا سلسلہ جاری ہے اور کوویکس پروگرام کے تحت پاکستان کو ایسٹرازینیکا ویکسین کی 12 لاکھ خوراکوں کی پہلی کھیپ موصول ہو گئی ہے۔ وائس آف امریکہ سے ٹیلی فون پر بات کرتے ہوئے ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا کہ نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ہیلتھ میں پلانٹ گزشتہ ماہ ہی قائم کیا گیا ہے اور اب وہاں ویکسین کی تیاری کے حوالے سے مختلف ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ امکان ہے کہ مئی کے آخر میں ویکسین کی باقاعدہ پیداوار کا آغاز ہو جائے گا، جس کے بعد چین کی تیار کردہ ویکسین پاکستان ہی میں تیار ہونے لگے گی اور پاکستان کو ماہانہ 30 لاکھ خوراکیں صرف NIH میں قائم کردہ اس پلانٹ سے دستیاب ہوں گی۔ متحدہ عرب امارات کی ایمریٹس ایئر لائن نے اعلان کیا ہے کہ وہ بھارت میں کورونا متاثرین کی مدد کے لیے دنیا کے مختلف ممالک سے براستہ دبئی بھارت بھجوانے والے سامان کی مفت ترسیل کرے گا۔ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے جاری کیے گئے بیان میں ایمریٹس ایئر لائن کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ دبئی سے بھارت کے درمیان ایک طرح سے ایئر برج بنایا جائے گا، جس کے ذریعے مختلف ممالک سے بھارت کے لیے پہنچنے والے ضروری طبی سامان کی مفت ترسیل کی جائے گی۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی انتظامیہ نے جموں و کشمیر میں کورونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر کرفیو میں 17 مئی تک توسیع کر دی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ تمام 20 اضلاع میں سخت پابندیاں نافذ کی جائیں گی، جبکہ صرف ضروری اشیاء کی دکانیں کھولنے کی اجازت ہوگی۔ جموں و کشمیر میں وائرس کے فعال کیسز کی تعداد 46,000 تک جا پہنچی ہے۔ پابندیوں کے دوران شادی کی تقریبات میں 25 افراد ہی شریک ہو سکیں گے۔
भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर की शिद्दत बरकरार है, जबकि इतवार को मुल्क में मजीद 4,000 से जायद अमवात रिपोर्ट हुई हैं। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट और यूट्यूब पर यह बुलेटिन पोस्ट कर दिया जाता है, जिसे आप बाद में भी देख सकते हैं। खालिद हमीद को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।